اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، رحمتیں نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ماں باپ پر اور ان کی ساری آل پر۔ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر۔ شیطان پہلا توحید پرست تھا اور عابد و زاہد تھا، جس نے نبی کی توہین کی، صرف اتنا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہوا اور کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائے اور توہین رسالت سے بھی بچائے۔ حاضر رحمت من ربی گفتگو جو ہے وہ 102 نمبر پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آؤ ہم بھی اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ لفظ ولی حقیقی معنی میں بہت وسیع ہے۔ یہ لفظ ولی جو ہے قرآن مجید کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ لفظ ولی اللہ کے لیے، اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور مومنین کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ اردو میں ایک خاص جماعت کے لیے یہ بولا جاتا ہے، سب سے بڑا ہمارا ولی جو ہے وہ تو اللہ ہے، جیسے قرآن مجید میں اس نے کہا۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول ہیں، پھر صحابہ، پھر تابعین، یوں درجہ بدرجہ۔ تمام اغواص اقطاب مل کر ایک غیر معروف صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور اسی کیفیت میں دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ مگر ہماری گفتگو جو ہے وہ تصوف میں ہے، اور تصوف کی جب گفتگو ہوتی ہے تو مشکل سمجھتے ہوئے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابہ میں تصوف نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔ میں نے خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ چنا کہ تصوف کے اندر ان کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، تاکہ تصوف کے محبین کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو اولیاء کرام اور صوفیاء میں آپ دیکھتے ہیں یہ ان میں تھیں، ان کی اصل جو ہے وہ صحابہ کے دور میں ہے۔ ویسے تو انبیاء میں بھی تصوف ہے، سب سے زیادہ تصوف تو انبیاء میں ہے، ان سے پھر انہوں نے سیکھا آگے امتیوں نے، لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی بدری صحابہ سے ملا ہوں کہ جو اون کا لباس پہنتے تھے۔ ایک ریزن صوفی کی یہ بھی تو بتائی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ میں کئی بدری صحابہ سے ملا ہوں کہ جو اون کا لباس پہنتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ ہیں اور فضالہ بن عبید بھی ہیں۔ تو گویا کہ ابو ہریرہ کے ساتھ بھی لفظ صوفی آیا کہ یہ بھی اون کا لباس پہنتے تھے، کمبل پہنتے تھے۔ فضالہ بھی، یہ بھی صوفی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1316 سال قبل لفظ صوفی کا استعمال کیا اپنی تقریر کے اندر، اپنے واز کے اندر۔ لگے کہ اگر صوفی ابو ہاشم نہ ہوتے تو مجھے ریاکاری کے خفیہ گوشوں کی خبر نہ ملتی۔ تو یہ کمبل جو ہے اون کا بنا ہوا کہ جو صوفیاء کرام اس دور میں لیتے تھے، تو ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ بھی کمبل۔ اور بلکہ صحابہ صوفہ میں اکثر جو تھے، کسی کے پاس داری دار لنگی ہوتی تھی، کسی کے پاس کمبل ہوتا تھا، تو اس سے اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتے۔ تو آئیے عظیم صحابی، عظیم صوفی، امام المحدثین، اسلام کے سچے جرنلسٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ 600 عیسوی میں پیدا ہوئے، تاریخ وصال آپ کی 681 عیسوی ہے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، مدینہ شریف میں، موجودہ وہ ملک سعودی عرب۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1335 سال ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہریرہ جو ہے یہ ہرۃ کی تصغیر ہے۔ تصغیر یعنی اسم جو ہوتا ہے
اس کے چھوٹے معنی پائے جاتے ہیں، یا تو حقارت کے لیے یا محبت کے لیے، جیسے رجل بندہ، رجیل چھوٹا بندہ، چھوٹا آدمی، طفل بچہ، طفیل اس کی تصغیر، حسن اس کی تصغیر حسین۔ تو تصغیر جو ہوتی ہے اس میں چھوٹا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ہریرہ یہ تصغیر ہے ہرۃ کی، ہرہ کہتے ہیں بلی کو۔ اب آپ کا یہ نام کب پڑا؟ تو ابو ہریرہ جو ہے یہ لڑکپن کے اندر ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کو یہ نام دیا۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابو ہریرہ کے نام ہی سے آپ جانے لگے۔ آئیے واقعہ کی تحقیق کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نام کیسے پڑا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اور اس کو ترمذی نے بیان کیا، مستدرک نے بھی بیان کیا، خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، اسی پہ گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک روز آپ بکریاں چرانے کے لیے گئے تو آپ کو بلی کا بچہ ملا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، بلی کے بچے کو پکڑ، سارا دن اسے اپنے پاس رکھا، بکریوں کا دودھ پلایا۔ شام کو جب گھر آنے لگے تو ساتھ نہیں لیا، اس کو بلی کے بچے کو لے کر ایک درخت کی کھو میں رکھ دیا۔ دوسرے دن جب آپ گئے تو وہ بچہ وہی تھا۔ تو بڑا اشتیاق ہوتا ہے، تو آپ نے دوسرے دن بھی اس کو اپنے پاس رکھا۔ تو بکریاں تو تھی، دودھ دوتے اور اسے پلا دیتے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، آپ جلدی بکریاں لے کے چلے جاتے اور بلی کے بچے کو وہاں سے نکالتے، دودھ پلاتے اور اپنے ساتھ سارا دن رکھتے۔ شام کو جب گھر آنے لگتے تو درخت کی کھو میں رکھا تھا۔ ایک روز کیا ہوا، شاید آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ کوئی اسے مار نہ جائے، اور آپ کا انس محبت بھی اس کے ساتھ زیادہ بڑھ گئی۔ آپ نے وہ بلی کے بچے کو لے ہی لیا ساتھ، اپنی آستین کے اندر چھپا کر گھر لے آئے۔ تو والد گرامی پوچھنے لگے، کہنے لگے، اس وقت ان کا نام عبد الشمس تھا، بھائی کیا ہے تمہاری آستین میں؟ تو انہوں نے آستین میں سے وہ بلی کا بچہ نکالا، اسے پھر دودھ پلانے لگے۔ تو بڑا پیار ہوتا ہے بلی کے بچوں سے۔ تو اسلام کے اندر آپ بلی پال سکتے ہیں لیکن کتا نہیں پال سکتے۔ پال سکتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کے مواشی ہیں، جس کو آپ مویشی کہتے ہیں، مواشی ہیں آپ کے بہت زیادہ، تو باہر وہاں کی رکھوالی کے لیے رکھ سکتے، لیکن گھر کے اندر نہیں۔ بلی رکھ سکتے ہیں آپ۔ وہ بلی جو ہے اس بچے کو آپ پالنے لگے، تو اس وقت آپ کے والد گرامی نے آپ کو ابو ہریرہ کہا، کیونکہ اس وقت وہ بلی چھوٹی بچہ تھا نا، تو ابو ہریرہ۔ پھر وہ بلی ہر وقت آپ آگے تو آپ جنگل میں رکھاتے تھے نا، اب آپ صبح ساتھ لے جاتے، واپس بھی اس کو ساتھ لے آتے۔ اب دوسرے لوگوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ کو لڑکپن کے اندر ہی محلے والے اور گھر والے ابو ہریرہ کے نام سے ہی پکارنے لگے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں۔ داؤسی اسود الغابہ میں یہ کتاب کا نام ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اس کتاب کو گھر میں ضرور رکھیں۔ اسود الغابہ کے اندر، اسود الغابہ میں آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے 13ویں نمبر میں ایک نام آتا ہے، نام ہے داؤس۔ اس نام کی وجہ سے آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بنو دوس کہلوایا۔ پرانے زمانے میں جو نام مشہور ہوتے تھے نا، تو کوئی ایک آدمی قبیلے میں شجرہ کے اندر بڑا مشہور ہو جاتا تھا، اسی کی وجہ سے وہ آگے سے شاخ مشہور ہونے لگ جاتی تھی یا قبیلے کا نام پڑ جاتا تھا۔ تو ان کے قبیلے میں یہ دوس آدمی جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا اپنی خوبیوں کی بنا پر، تو قبیلے کا نام ہی بنو دوس پڑ گیا۔ دوس یمن کے ایک حصہ میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ ان کے 3 بت جو ہیں وہ بڑے مشہور تھے، ان میں سے 2 بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، ذوالسرا، ذوالکفین۔ تو یہ قبیلے کا کام کیا تھا؟ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو ریوڑ ہانک کر لے آنا، یہ اس قبیلے والے کا کام تھا۔ تو آج اگر آپ جائیں تو ان کا جو علاقہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، آدھا سعودی عرب میں ہے اور آدھا یمن کے اندر ہے۔ تو جو سعودی عرب میں ہے وہ تہامہ، تو آپ اس کے قرب و جوار کے اندر ہی آ کر آپ کا قبیلہ جو ہے وہ آباد ہو گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 27 سال جو ہیں وہ اسی علاقے کے گرد جو ہے وہ گزرے. آپ بکریاں چراتے, گھر کا خرچہ چلتا. آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا, اب گزر بسر بڑی مشکل ہو گئی, مگر آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش جو ہے وہ کی, بھرپور ہمت دکھائی. اسی دوران آپ نے لکھنا پڑھنا ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ سیکھی, اور آپ نے شاعری بھی سیکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بھی کہا کرتے تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو غور سے سنیے گا. ہر حدیث آپ جب روایت کرتے ہیں تو اکثر انہی کا نام آتا ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ جاننا بھی چاہیے. اسلام کب قبول کیا؟ تو آپ کے قبیلہ کے ایک رئیس اور شاعر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر انہوں نے کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھا. حضور کو ملنے کے لیے طفیل دوسی جو ہیں یہ مکہ شریف آئے. تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے جماعت بنا رکھی تھی. کوئی بھی نیا جو ہے وہ انٹر ہوتا مکہ کی حدود میں تو سب سے پہلے اسے یہ کہتے تھے محمد سے مت ملنا, اس نے نیا دین ایجاد کیا ہے, وہ بڑا جادوگر ہے, اسے مت ملنا. وہ پہلے اس کے کان میں ڈال دیتے اور پھر اس بندے کے پیچھے پیچھے لگے رہتے کہ کہیں اس کی ملاقات تو نہیں ہو گئی, مل تو نہیں لیا. تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کوئی نیا آدمی جو ہے وہ ان کے قریب نہ بیٹھے, ان کی بات کو خاص طور پر قرآن کو نہ سنے. یہی کام انہوں نے طفیل دوسی سے کیا. اب یہ امیر بھی تھے, شاعر بھی تھے, شاعر کا بڑا مقام ہوتا تھا اس دور میں. یہ جب مکہ میں داخل ہوئے ان کو پتا چلا کہ یہ خاص طور پر ملنے ہی ان کو آئے ہیں. تو انہوں نے بٹھا کر سمجھا, دیکھو محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے, اس کی بات مت سننا, اس کی زبان میں بڑا اثر ہے, جو ہی تم اس کی بات سن لو گے تم اس کے سحر میں آ جاؤ گے. انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال لی تاکہ آواز میرے کانوں میں آئے ہی نہ. اب کان میں روئی ڈال کر وہ چلتے تھے, اگر کہیں باہر نکلنا ہوتا تھا تو کفار کے ساتھ ہی پھرنے لگ گئے. وہ بڑا پروٹوکول دیتے تھے. ضیافت تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ مشرکین کی بڑی مشہور, عرب والوں کی ضیافت تو مشہور ہے. کھانا کھلانے میں لگائے رکھنا, ادھر ادھر لگائے رکھو, بس اصل اس طرف نہ جانے دو. ایک روز کیا ہوا, اللہ تعالیٰ جس پر نظر فرما دے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے. طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر پڑ گئی. جا کے دیکھو تو صحیح کر کیا رہے ہیں, پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. وہ آیات کا طفیل دوسی کے کانوں میں پڑنا تھا. اللہ کی قدرت دیکھو, اس دن روئی رکھنا کان میں بھول گئے. آواز, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز. قرآن مجید میں جو اثر پیدا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے کے بعد ہے. ہاں الفاظ تو پہلے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. ہمارے نبی نے جب ادا کیا تو سبحان اللہ اور اثر پیدا ہوا. اِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, یہی تو نکتہ تھا وَإِذَا سَامِعُوا میں کہنے میں, یا حضور کی زبان مبارک سے جب نکلتا تو وہ کانوں میں جو پڑا, کہنے لگے یار یہ بندے تو غلط کہتے ہیں, بات کو چھوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلاوت کر کے چل پڑے. یہ بھی پیچھے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجودگی کا احساس ہوا کہ کوئی ہے جو مسلسل ہے, تو آپ رک گئے. رک کر آپ نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے میرا نام طفیل ہے, میں بنو دوس قبیلے سے ہوں, میں آپ ہی سے ملنے آیا تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے, گھر آئیے. بٹھایا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی, قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی, قل اعوذ برب الفلق, یہ تینوں کی آپ نے تلاوت فرمائی. آپ عقل سلیم رکھتے تھے, شاعر تھے. آپ نے جب کلام سنا تو کہنے لگا بھائی یہ شاعر کا کلام نہیں ہے یہ. تو اسی وقت قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں سننے کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر جل شانہ, آپ نے اسلام قبول کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے آدمی کو کہ کیا کیا چیز اس کو سکھانا ہے, کس چیز کی ضرورت ہے.
تو آپ نے بنیادی چیزیں توحید کی جو تھی اس وقت وہ آپ نے سکھائیں، اور سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا اب آپ جائیے اپنے قبیلے کو جا کر تبلیغ کیجیے۔ تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ میں واپس چلے گئے۔ آپ جب قبیلہ میں پہنچے تو آپ نے جا کے تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کی وائف، آپ کے والد گرامی اور ایک تیسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاصابہ کے اندر جلد 2 صفحہ 226 پہ کہ قبیلہ دوس میں حضرت طفیل بن عمر دوسی کے بعد جس نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ان کے بقول تو ایسا ہوا کہ جب حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کیا ہے تو جا کے جب تبلیغ شروع کی تو دوسرا آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ پھر یہ دونوں مل کر اب تبلیغ کرنے لگے، دونوں مل کر۔ تو جب یہ تبلیغ کرنے لگے تو خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوا، ابتدا تھی، زور تھا، زیادہ آدمیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 16 سال تھی، تو آپ نے 16 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ وقت گزرتا رہا، دونوں کا شوق ایک، طفیل وہ بھی شاعر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذوق شاعری کا، اور آپ نے لکھنا اور پڑھنا اسی جانب متوجہ ہو۔ اب یہ دونوں مل کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت طفیل کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہے، جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ آپ اسپیشلی پھر یمن سے مکہ شریف آئے، آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ حاضر ہے، آپ چلیے، ہمارا قلعہ حاضر ہے، آپ چلیے، ہم جان دے دیں گے، کیونکہ جب امان دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا مذہب کیا ہے یا کیا ہے، تو آپ آئیے، ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ پہ قربان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہے، آپ جائیے اور جا کر تبلیغ کیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے، اللہم اہد دوسا، آئے اللہ تعالیٰ بنو دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اب جب دوسری مرتبہ یہ واپس گئے تو اب واپس جا کر بہت کامیابی ہوئی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ان کی ملاقات دوبارہ نہیں ہوئی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، غزوہ خیبر کے موقع پر طفیل دوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی، مگر احکامات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچتے رہتے تھے۔ کوئی آیا، مل کے گیا، باتیں سرکار کی آگے پہنچتی رہی ان تک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 616 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور کی دعا سے بنو دوس کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وقت گزرتا گیا، غزوہ خیبر کا موقع آ گیا۔ 6 ہجری کے آخر میں حضرت طفیل بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے 400 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 400 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ تو غزوہ خیبر جب ہو رہی تھی تو حضرت طفیل یہ کہا کہ بھئی آؤ، ہمارے ساتھ کون کون جانا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ تو وہ 400 جنہوں نے رسالت کا اقرار کر لیا تھا وہ سب بولے ہم صحابی بننا چاہتے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 400 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ جو ہے وہ چل پڑا، بیچ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا انتقال تو بچپن میں ہو چکا تھا، لیکن آپ کی والدہ امیمہ یہ زندہ تھی، امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ زندہ تھی۔ آپ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب آپ کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، آپ کا ایک غلام بھی تھا۔ یہ قافلہ جو ہے وہ تہامہ سے، یمن سے جہاں بنو دوس رہتے تھے وہاں سے چلا، مدینہ شریف جب پہنچے، مدینہ المنورہ میں جب پہنچے، مسجد نبوی کے قریب پڑاؤ کیا۔
سارے رکے تو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہیں ہیں، آپ خیبر میں ہیں۔ تو قافلہ والوں نے رات کو قیام کیا، صبح فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز جو ہے حضرت سبا نے پڑھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ خبریں ہیں، سب احکامات ان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ تو نماز کہنے لگے میں فجر کی نماز پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر سورہ مریم کی تلاوت کی اور دوسری رکعت کے اندر انہوں نے سورہ ویل للمطففین جو 30ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کی۔ تو جب نماز پڑھ چکے تو عورتوں نے وہیں قیام کیا، وہیں رک گئیں۔ مرد جتنے تھے وہ سب کے سب خیبر کی طرف بڑھ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ اور باقی دوسری جتنے ہیں افراد آئے ہیں مرد، وہ سب چل پڑے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں پڑھتے جاتے ہیں یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دانۃ الکفر نجت، ہائے رات کی طوالت اور مشقت کتنی بری ہے۔ یہ رات کے آ چکے تھے نا تو ساری رات وہیں گزر گئی، فجر کی نماز پڑھ کے پھر چلے۔ ہائے رات کی طوالت اور مشقت کتنی بری ہے، تاہم شکر اس نے مجھے دار الکفر سے چھٹکارا دلایا۔ آپ بڑی تیزی سے بس ایک ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس ایک ہی شوقے میں جا کے سرکار کا چہرہ دیکھ لو، بس تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رستے میں غلام کہیں اور پیچھے رہ گیا، گم ہو گیا، کیونکہ بس آپ نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بس جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرو، چہرہ مصطفیٰ جا کے دیکھو۔ آپ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سب نے پھر برکت کے لیے کلمہ شہادت پڑھا سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ سب نے بائعت کی پھر برکت کے لیے۔ کلمہ تو کئی پڑھ چکے تھے لیکن بائعت اب ہو رہی سرکار کے ہاتھ پر۔ سب کو صحابی کا شرف مل گیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت طفیل بن عمر نے اپنے بندوں کا تعارف کروایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعارف کروایا کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ میں بڑا کام کیا ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے اور پھر ابھی گفتگو ان سے ہو رہی ہے، حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ تمہارا غلام مل گیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھو حضور کو کتنی خبر ہے، تیرا غلام مل گیا، حالانکہ یہ بات کیا ہے نہیں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا آپ کا غلام مل گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نام پر اسے آزاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذاتی نام عبد الرحمن عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ آپ کا اصلی نام تو نہیں ہے، یہ تو کنیت ہے نا، عبد الرحمن آپ نے نام عطا فرمایا، مگر آپ مشہور ابو ہریرہ کے نام سے ہوئے، اور یہ مدینہ آنے سے پہلے ہی آپ کا نام مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوست جو ابو ہریرہ کے ساتھی ہیں اور ابو ہریرہ ان کو جنگ میں شریک کر لیا اور لشکر کے میمنہ میں جگہ عطا فرمائی، میمنہ میں مقرر فرمایا، اور یہ پہلا غزوہ ہے جس غزوہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہے۔ 2-3 دن کے اندر اندر خیبر کے سارے قلعہ جتنے بھی تھے وہ فتح ہو گئے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوست کے مردوں کو باغات میں سے جو پھل تھے، اونٹ، گائیں، ان میں سے جو ہے وہ ان کو حصہ عطا فرمایا بدرجہ۔ غزوہ خیبر مکمل ہوا، سرکار واپس تشریف لائے تو قبیلہ دوست کے لوگ بھی ساتھی واپس آئے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ تو کچھ نے قبیلہ دوست میں سے مستقل قیام کیا اور کچھ جو ہیں وہ حضور سے اجازت لے کر واپس اپنے وطن چلے گئے۔ یہاں سے وہ دور شروع ہوتا ہے جو تصوف کے عاشقین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ کچھ تھوڑا سا ماضی میں جانا تو ہوتا ہے نا، معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگوں کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ اولیاء اللہ کے در سے مل جائے نا۔ تو یہاں سے وہ دور شروع ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں رہ گئے، کچھ اور بھی دوسی جو ہیں وہ رہ گئے اور کچھ جو ہیں وہ واپس چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے مدرسہ، پہلی درسگاہ میں آپ نے داخلہ لے لیا، یعنی اصحاب صوفہ میں شامل ہو گئے۔ تو میں آپ کے واقعات شروع کرنے سے پہلے چند مشہور نام بتا دوں کہ جو اصحاب صوفہ کہلاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر دور کے اندر ان کی تعداد چینج ہوتی رہی، کبھی بڑھ جاتی تھی بہت، کبھی کم ہو جاتی تھی۔ اب کچھ نام آپ کی نظر کر دوں برکت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن مالک، ربیعہ بن مالک، ابو سعید ثابت دوسی، عبداللہ بن ام مکتوم، ثابت بن ضحاک، حضرت حارثہ اشجعی، ابو ریحانہ، ابو سفینہ، عمر بن عوف، خبیب بن اصاف، دکین بن سعید، شداد بن اسید، ابو سعید خدری، سالم بن عمیر، شکران، مویبہ، ابو عبید، یسار راعی، ہلال، طلحہ بن عمر، حبیب بن زید بن عاصم، اوس بن اوس ثقفی، حضرت ابو ثعلبہ انصاری، ابو بشر بشیر بن معبد اسلمی، ابو برزہ بن عبید اسلمی، حکم بن عمر سمالی، حضرت جعیل بن سراقہ غفاری، حنزلہ بن ابی عامر غسیل الملائکہ، حذیفہ بن اسید غفاری، عبداللہ بن خالد غفاری، خالد بن یزید بن حارثہ انصاری، اویم بن سعیدہ انصاری، عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری، فضالہ بن عبید انصاری، عمر بن طلق انصاری، سائب بن خلاد انصاری، عمر انصاری، سالم بن عبید اشجعی، واصلہ بن اسقاء، مستح بن اساسہ، وابسہ بن معبد، عکاشہ بن محسن، عبداللہ بن بدر، ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن بیدا فہری، قرۃ بن ایاس موزنی، عبداللہ بن حبشی، مسعود بن ربیع قاری، عبداللہ بن انیس، عبادہ بن قرص، معاویہ بن حکم سلمی، ارباز بن ساریہ سلمی، عبداللہ بن اسود دوسی، حرملہ بن ایاس انبری، حضرت بلال حبشی، مقداد بن اسود، کعب بن عمر، زہب بن معقل صوبان، ابو ذر بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہم۔ کچھ نام، بہت سے نام ہیں، آپ کتابیں پڑھتے جائیں گے آپ کو اور بھی نام مل جائیں گے۔ ان کی تعداد بڑھتی اور گھٹتی رہتی تھی، جو ہی شادی ہو جاتی گھر بسا لیتے، تو پھر وہاں تو چبوترے پہ تو نہیں رہ سکتے نا، کاروبار ہوتا تو چلے جاتے۔ 4 ہجری میں ان کی تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب تھی۔ یہ سب اسلامی احکامات کو سارا دن سیکھتے، اور جہاں کہیں ضرورت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے بھیج دیا کرتے کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر 70 کے قریب صحابہ قتل کر دیے گئے، 68 کیے گئے، 2 بچ گئے، لیکن وہ بھی اتفاقی طور پہ۔ اتنا بڑا میس جو ہے وہ قتل ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ میں بخاری شریف سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ یقین ہو جائے۔ بخاری شریف جلد 2 باب غزوۃ الرجی، اس میں ہے کہ رئیس نجد، موجودہ نام اس کا ریاض ہے، عامر بن طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا تیرے میرے درمیان 3 باتیں ہیں، بدتمیزی سے گفتگو کی۔ دیہاتوں کا مالک تم بنو اور شہروں کا میں، اپنے بعد مجھے جانشین بناؤ، ورنہ غطفان کو لے کر تم پر حملہ کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے غصے میں آ کر قبیلہ کلاب کے رئیس ابو برا عامر بن ملک بن جعفر کلابی کے ساتھ ساز باز کر کے خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ وہ منصوبہ کیا تھا کہ اسلام کے جو ابتدائی صوفیاء ہیں، صحابہ ہیں، مبلغین ہیں، ان کا قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ کوئی آدمی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ قبول کر لیتے۔ آپ اپنی تبلیغ کی قیمت مانگتے نہیں تھے، آپ نے سوال کبھی نہیں کیا۔ کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ لے لیتے تھے، مگر آپ نے اس شخص کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا۔ اب اس بندے نے کچھ روز رہ کر ایک روز یہ تجویز پیش کی کہ آپ اپنے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مبلغین جو ہیں وہ ہمارے قبیلے میں بھیجیں، وہ وہاں جا کر تبلیغ کریں تاکہ آپ کا پیام آگے پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے، مگر اب تبلیغ سے تو نہیں روکا جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم غیب تھا تو آپ نے پھر وہ اصحاب صفہ جو ہیں انہیں کیوں بھیجا تھا، ان کو بچا لیتے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا سوال ہے، جس کو عادت ہو سوال بنانے کی وہی یہ بنائے گا، ورنہ تو ہر فوجی پر بھی، ہر آرمی پر اعتراض ہوگا۔ آرمی جب جنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے نا، تو پھر کیوں بھیجتے ہو؟
یہ بات نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وجہ سے اپنے صحابہ کو صوفیاء کو بھیج دیا. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم تھا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھلے عام لوگوں کو حق کی طرف دعوت دو. اب اس کے اندر جتنے طریقے آتے ہیں دین پھیلانے کے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ اس وجہ سے نہیں رکیں گے کہ وہ مار نہ دیے جائیں، وہ یہ نہ کر دیا جائے، نہیں، آپ نے بھیجنا ہے. اور دوسرا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون سا نجد ہے جس کے لیے میں نے بد دعا کی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو صوفیاء کے اور صحابہ کے دشمن تھے، وہ کون سے لوگ ہیں. کیونکہ آج کل جھگڑا ہے کہ نجد عراق کا ہے، نجد پیلسٹائن کا ہے، یا نجد سعودی عرب کا ہے. تو یہ واقعہ نے بتا دیا کہ وہ نجد وہی ہے جو سعودی عرب کے اندر آتا ہے. تو آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا. اکثریت اصحاب صفا کی صوفیہ کی تھی. یہ صوفیہ جو ہے آخر میں یہ آئے گی، صوفیہ، الف نہیں آئے گا. تو یہ صوفیہ جمع ہے صوفی کی، معنی ہوتا ہے عبادت گزاروں کی جماعت جن کا ظاہر باطن پاک ہوتا ہے. تو صوفیہ جب آپ لکھیں گے تو جیسے آمینہ، عاتقہ، شافیہ، فاطمہ، وہ آتی ہے، الف نہیں آتا. تو جو ہی یہ قافلہ بیر معونہ کے پاس پہنچا تو رئیس نجد عامر بن طفیل نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جو قبیلے ساتھ ملائے تھے، حملہ کر دیا. 68 صوفیہ کرام اصحاب صوفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا. 68، ایک جو تھے انہوں نے اپنی جان بچا لی، حضرت کعب بن زید. ان کو زخم لگے، وہ گر گئے تو انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی کام ہو گیا ان کا، لیکن وہ زخمی تھے. بعد میں انہیں ہوش آیا اور وہ واپس آ گئے. ایک یہ بچے، عمر بن امیر، ان کو وہ پکڑ کے لے گیا، سر کے بال موڑ دیے جیسے خارجیوں کا عمل ہے، ٹنڈ کر دی اور کہا میری ماں نے منت مانی تھی کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گی، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جا کر رپورٹ دے کہ ہم نجدیوں نے آپ سے بدلہ لے لیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب یہ سنا، 1 مہینے تک ان قاتل نجدیوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے، لیکن چونکہ صوفیاء کرام کا اتنا بڑا قتل ہوا کہ 68 صوفیاء کرام جو ہیں اصحاب صفا، پہلی درسگاہ کے 68 طلباء کو شہید کر دیا گیا. 1 مہینے تک آپ بد دعا کرتے رہے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جن کے لیے حضور 1 ماہ تک بد دعا کرتے رہے ہیں، اس قوم کے بچوں کے اندر حضور کا عشق تو کبھی پیدا ہو نہیں سکتا. یہ جو صوفیہ تھے، یہ جو اصحاب صوفہ تھے، ان کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے سپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، یا سعالیک المہاجرین، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارا بارگاہ الہی میں کیا مقام ہے تو تم ضرور یہ تمنا کرتے کہ تمہارا فقر و فاقہ بڑھ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلامی درسگاہ کے اندر داخلہ لے لیا. وہاں کے کچھ طلباء کے بارے میں نے آپ کو بتا دی. اب ان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی یہ بھی ذرا سنتے جائیے کہ حضرت ابو ہریرہ جس مدرسہ میں داخلہ لے رہے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ طریقہ کار کچھ یہ تھا، امیر صحابہ کرام جو تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا تھا تو آپ بھی ان کا خیال فرماتے تھے. جو صاحب استطاعت ہوتا وہ 2 یا 3 کو گھر لے جاتا اور کھانا کھلاتا. جس کے پاس کھانا ہوتا وہ یہاں لے جاتے. رئیس خزرج کو جب موقع ملتا تو شام کے وقت 80 تک کی تعداد بھی ہو جاتی. یعنی مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں سب کو لے جاتے، اور اگر زیادہ ہوتی تو 80 بندوں کو گھر لے جاتے اور کھانا کھلاتے. حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اصحاب صفا کو مدعو کرتے. ان کی دعوتوں کی وجہ سے اتنی دفعہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مرتبہ ان کو گھر لے کر جاتے، کھانا کھلاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دے دیا ابو المساکین، کہ صوفیاء کا خیال رکھنے والا. اور انصار جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ان کی جب کھجوریں پک جاتی تو وہ اپنی کھجوریں لا کے جو ہے وہ لٹکا دیتے تھے
کہ اسلام کی پہلی درسگاہ کے طلباء اگر ان میں سے کسی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس کے گھر میں 2 پکا پکتا ہے، تیسرا وہ یہ اصحاب صفہ میں سے کسی کو لے جائے. جس کے ہاں 3 کا پکتا ہے وہ چوتھا اصحاب صفہ کو ساتھ لے جائے، ان میں سے کسی کو ساتھ لے جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آدمیوں کو اس وقت پھر ساتھ لیا. جب حضور کچھ فرماتے تھے تو صحابہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. 3 آدمیوں کو ساتھ لیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 10 بندوں کو لے کر گئے. تو صوفیاء کرام کو کھانا کھلانا میرے نبی کی سنت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، صحابہ کرام کی سنت. اور ابو داؤد شریف میں تو ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیگچا لایا جسے 4 آدمی اٹھائے ہوئے تھے، رکھا گیا، سب نے کھایا، حضور بھی ساتھ بیٹھے اور آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا. یہ سلسلہ بھی کافی عرصہ چلتا رہا کہ وہ دیگچا جو ہے وہ بڑا بنایا جاتا تھا اور ان کو تعلیم دینے کے لیے استاد بھی مقرر تھے. اب آپ نے دیکھا کہ اس پہلی اسلامی درسگاہ کے کھانے کا سلسلہ کیسے چلتا تھا. سب سے پہلا یہ ہے کہ وہاں کے طلباء جو ہیں وہ صبر کرتے تھے، لیکن کچھ لا کے خود دے دیتے تھے، کچھ بچوں کو گھر لے جا کے کھانا کھلا دیتے تھے. وہاں جو طلباء پڑھتے تھے ان کو گھر لے جاتے تھے، کچھ پکا کے بھیج دیتے تھے. اور یہ طریقہ آپ کو خانقاہ میں بھی نظر آئے گا اور یہ آپ کو مدارس کے اندر بھی نظر آئے گا. اب تو خیر مدارس میں پیسے لیے جاتے ہیں، وہ فیس اتنی ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو کھانا جو ہے وہ ان کے سامنے بٹھا کر دے دیا جاتا ہے. لیکن گاؤں کے اندر اگر آپ جائیں گے تو شاید آج بھی کچھ ایسا سلسلہ ہے. تو جس طرح آپ کے مدارس کے اندر استاد اساتذہ مقرر ہیں، اسی طرح یہ اصحاب صفہ کو پڑھانے کے لیے بھی اساتذہ مقرر تھے. سب سے بڑے پرنسپل، سب سے بڑے استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ سکھاتے. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب ان کو استاد بنایا تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری یہ تھے، ان کو یہ استاد مقرر تھے. تو یہ قرآن مجید سکھاتے تھے اور لکھنا بھی سکھاتے تھے. تو یہ اصحاب صفہ کو جب بھی موقع ملتا کام بھی کرتے تھے. اس لیے ہم ان کو صوفی تو کہہ سکتے ہیں، راہب نہیں کہہ سکتے. شادی بھی یہ کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس اسلامی درسگاہ میں بالکل جدا ہیں. آپ ایک مشن لے کر اس میں داخل ہوئے. اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس کاروبار نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں کاروبار کر سکتا نہیں، مجھے مل نہیں رہا. آپ کا مشن تھا ایک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرنا. خیبر سے واپسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی. آپ نے فرمایا اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ. آپ نے والدہ کے رہنے کے لیے الگ بندوبست کر دیا اور خود حدیث فرامین یاد کرنے میں مشغول ہو گئے. اور آپ کو لکھنے میں مہارت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا لکھتے تھے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے، لکھ لیتے، پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے. مگر ابتدا میں آپ کو یاد کرنے میں ذرا مشکل ہوتی. لکھ تو لیتے، یاد کرنے میں مشکل ہوتی. تو ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اور یہ بات بخاری شریف میں کتاب العلم میں ہے. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی روایات سنتا ہوں، لکھ تو لیتا ہوں، یاد نہیں رہتی. دعا کیجئے کہ وہ یاد بھی رہے مجھے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تو وہ وہاں پڑا ہوا ہے. جب آپ نے گفتگو کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے دماغ سے بات کرنی، یہاں سے بولنا ہے آپ نے. تو حافظہ مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چادر بچھاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی، حضور نے یوں کیا. دیکھ رہے، فرمایا آپ چادر لے لو. دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن صحابہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھو، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ڈال رہے ہیں. چادر جب لی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حافظہ بڑا مضبوط ہو گیا. مجھے کوئی چیز نہیں بھولتی تھی جو میں سن لیتا تھا. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کہ بھائی حافظہ کا تعلق اندر سے ہے تو آپ نے حافظہ کو بھی مضبوط کر دیا. اللہ اکبر جل شانہ. میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا بڑا جرنلسٹ قرار دیتا ہوں. آپ یہ جرنلسٹ کا نام سن کر ذرا رک گئے ہوں گے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ بے ادبی کر دی ہے، لیکن نہیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں.
آپ آج کل کے جرنلسٹ کو دیکھ کر پھر جرنلزم کی تعریف کرتے ہو، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ جرنلزم کو پہلے دیکھیں، اس کی تعریف کو دیکھیں، پھر جرنلسٹ کی طرف آئیے کہ کون اس کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ جیسا آپ لوگ آج کل مسلمانوں کو دیکھ کر پھر اسلام کی تعریف کرتے ہو، یہ غلط کرتے ہو۔ آپ پہلے اسلام کو پڑھو، پھر دیکھو یہ مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ اسلام کو پہلے پڑھیے۔ اب جرنلزم کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جرنلسٹ کہا ہے، سچا ایماندار، اسلام کا بڑا جرنلسٹ کیوں کہا ہے؟ جرنلزم کی تعریف جو امریکہ میں کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں the purpose of journalism is this to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their communities, their societies and their developments and their governments۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ صحاوت یہ ہے کہ ایسی چیزیں مہیا کر دینا، ایسی انفارمیشن مہیا کر دینا کہ جس کی بنا کے اوپر لوگ اپنی زندگیوں، اپنی کمیونٹیز اور اپنی سوسائٹیز اور اپنی گورنمنٹ جو ہے اس کو ترقی کی جانب لے جائے۔ ایسی چیزیں، ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو دے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں آپ کو دی ہیں، جو واقعات آپ کو دیے ہیں، کیا وہ آپ کو ترقی کی طرف لے کر نہیں جاتے؟ آپ کی گورنمنٹ کو، آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی کمیونٹی کو ترقی کی جانب لے کر نہیں جاتی ہیں اگر آپ اس پر عمل کرو تو۔ اس لیے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا سچا ایماندار، اسلام کا جرنلسٹ قرار دیا۔ کیوں؟ میں سچا جرنلسٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیثیں جو ہیں، حدیثوں کے اندر واقعات بھی ہیں، ایک صحافت، یہ بھی ایک صحافت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی سلطنت کے لیڈر ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے واقعات کو نقل کرنا، آپ کے بیانات کو بتانا، یہی تو صحافت ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کام کیا ہے کہ آپ نے احسن اور سچے طریقے سے، ایسا نہیں کیا کہ پیسے لینے کی خاطر یا جھوٹ بولا نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی حدیث لکھنے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلا بیان آپ اس کو یہ بتلاتے تھے، سنو، اور اس کے راوی، اس حدیث کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر قصداً جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ یہ سب سے پہلے بات اس کو یاد کروائی جاتی تھی جو حدیث کو لکھتا تھا۔ اس لیے آپ کبھی یہ مت کہنا او جی حدیثوں پر ہم اعتبار کیا کریں، کیسے پتا چلے گا یہ سچی حدیث ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر ایک ایسا علم ایجاد کیا گیا ہے جو علم نہ کرسچینٹی کے اندر ہے، نہ یہودیت کے اندر ہے، نہ ہندو مت کے اندر ہے۔ وہ علم کہلاتا ہے، وہ علم اسماء الرجال ہے۔ یہ علم ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں جب تم آپ اس علم کو، تمہارے پاس اس کی بکس ہوں، جیسے تہذیب التہذیب ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کسی بھی چین جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ کیا تھے، کتنے نیک تھے، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کتنا ضبط ہے، کیا حافظہ کتنا ہے، عدل کتنا ہے، ہر ایک چیز ان کی وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ حدیث کو غلط قرار دے دے؟ کہ حدیث لینے والے کا ایک 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 چیز جو ہے، ایک ایک شعبہ اس کے اندر بیان کر دیا۔ یہ علم کسی اور کے اندر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو حدیث لکھنے کے لیے وقف کر دیا، حدیث سیکھنے کے لیے۔ دوسرے لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، شادی کر کے اس درسگاہ سے چلے جاتے تھے، پھر کبھی کبھی آتے تھے سیکھنے کے لیے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ڈیرا لگا لیا، وہیں ڈیرا لگا لیا۔ اور اکثر زیادہ ٹائم آپ کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے مبارک پہ ہی گزرتا تھا۔ کیوں؟ کہ جو ہی حضور باہر تشریف لائیں گے، کیونکہ اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہے، جو ہی باہر تشریف لائیں گے تو وہیں سے بیان شروع ہو جائیں گے۔ تو میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں۔ میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی نوکری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر جاتے تو آپ پانی صاف لے کر جاتے۔ یہ کام بھی آپ نے کیا تاکہ مجھے یہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی فرامین جو ہیں وہ مجھے ملے اور میں لکھوں انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، سنن ابی داؤد پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ استنجا کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے، ہاتھ جو ہیں وہ مٹی سے صاف کرتے تھے، پھر وضو کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیش کرتے تھے، وضو کے لیے دوبارہ پانی پیش کرتے۔ تو کچھ ایام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوکری بھی کی ہے۔
سرکار کی زندگی مبارک تک ساتھ رہے, کوئی فرمان مس نہ ہو جائے. حضرت بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک سے نڈال ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے, تو پھر کونی کے بل جھک جاتے, کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے, یوں جھک جاتے, کمر سیدھی نہیں ہوتی, کونی سے زمین پہ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے. یہ دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھوک سے نڈال دیکھا تو فرمایا میرے ساتھ آؤ. آپ گھر کے دروازے تک گئے, حضور اندر داخل ہوئے, آپ باہر کھڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے دودھ کا پیالہ لے کر آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ پیالہ سارا مجھے دے دیں گے کیونکہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہے, یہ میرے لیے ناکافی ہے شاید. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران کر دیا, کہنے لگے ابو ہریرہ جی حضور, جاؤ جا کے سب اصحاب صفا کو بلا لاؤ, سب کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ حیرانی کی عالم میں گئے, اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے, سرکار کا حکم ہے, گئے جاؤ آؤ حضور بلا رہے ہیں. سارے اصحاب صفا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ ابو ہریرہ کو دی, کہ ابو ہریرہ یہ سب کو باری باری پلاؤ. آپ حیران بھی ہوں اور آرڈر کی تعمیل بھی کر رہے ہیں, سب کو باری باری پلا. سب نے پیا, اور جو پیے وہ جاتا جائے, جو پیے وہ چلتا جائے, جو پیے چلتا جائے. 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. 70 صحابہ ایک ہی پیالے سے جب پی چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ جب ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیکھا, سب جا چکے, تو کہا ابو ہریرہ پیو. آپ نے پیا. کہا اور پیو. آپ نے پیا. کہا اور پیو. پیا. سرکار نے جب چوتھی مرتبہ فرمایا اور پیو, کہنے لگے خدا کی قسم, اللہ کی قسم, یا رسول اللہ اب اور گنجائش نہیں ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پی چکا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ مبارک میرے ہاتھ سے لیا, پیالہ لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا. یہاں کئی نکات نکلیں گے, جو آدمی ہے اس کے لیے ہر حدیث میں کئی نکات ہیں, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں دو. پہلی بات تو یہ کہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک پیالہ جو ایک کے لیے نہ کافی ہے 70 اس میں سے پی گئے, سب سیر ہو گئے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آج کے دور میں امریکہ میں 16 سال سے ہوں, یہ اب نئی جگہ پہ آیا ہوں میں, برکات القرآن سینٹر ہے, ارونگ میں ہے یہ, ڈیلس میں. یہاں آیا ہوں, یہاں بھی مجھے 4 سال ہونے کو ہیں. میں یہاں خدمت کر رہا ہوں دین کی, نوکری کر رہا ہوں اب رب تعالیٰ کی گھروں کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے باٹل کھولتے ہیں, 1-2 سپ لیا, باٹل رکھ دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باٹل انہوں نے اپنے پیسوں کی نیند لی, یہ مسجد کی ہے. ایک جرم تو یہ کیا. دوسرا جرم یہ کیا کہ پانی چھوڑ دیا, اب کوئی اور اس پانی کو نہیں پیتا. تو امریکہ کے اندر لوگ, یورپ میں بھی یہی ہوگا, چلو باہر کے لوگوں کو تو چھوڑو, میں نے مسجد میں آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کسی دوسرے کا جھوٹا نہیں پی رہے. میں نے پوچھا جناب آپ اسی باٹل سے کیوں نہیں پیتے؟ میں تو باٹل پڑی نظر آتی ہے تو میں پانی ڈال کے گلاس میں پی لیتا ہوں, پانی ہے. جی بیماری لگ جاتی ہے. اچھا, میں نے کہا بیماری لگتی ہے تو آپ کے گھروں میں اور آپ امریکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ کسی کا جھوٹا نہیں پیتے, تو ڈاکٹر کے پاس تو آپ پاکستان سے زیادہ جاتے ہو, اور پاکستان کے اندر لوگ ایک دوسرے کا پانی پی لیتے ہیں. گاؤں کے اندر چلے جائیے, چلے شہروں میں نہ پیتے ہو, گاؤں میں جائیے, گاؤں میں پانی ایک دوسرے کا پی لیتے ہیں. تو وہ اتنی مرتبہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جتنی مرتبہ آپ لوگ جاتے ہو, اور آپ اتنے ہی بچتے ہو تو آپ کو تو ڈاکٹر کے پاس سالوں بھر نہیں جانا چاہیے. میں کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا جھوٹا پیا. وہ غریب کہ جس کے پاس تہمد ہے تو اوپر کی چادر نہیں ہے, اوپر کی چادر ہے تو اس کے پاس تہمد نہیں ہے, ایک دھاری دار لنگی ہے یا اون کا کمبل ہے. ان غریبوں 70 بندوں کا جھوٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا. سور المومن شفاؤن, مومن کا جھوٹا جو ہے وہ شفا ہوتا ہے. تو اس لیے پلیز جو بیماری آپ کو لگنی ہے نا, وہ آپ کو بیماری صفائی میں بھی لگ جائے گی. ہمارے ایک بڑے محسن بڑے دوست ہیں, ان کی بیٹی کا نکاح میں نے ہیوسٹن میں پڑھایا, ہمبل میں. وہ بچی کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا وہ بچی فوت ہو گئی. میں نے پوچھا منظور صاحب سے بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں بیماری بس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہے, تو یہ جس بیماری کی وجہ سے یہ مری ہے وہ صفائی میں پیدا ہوتا ہے. لو
یعنی جس جراثیم سے کہ لگنے سے یہ میری بیٹی فوت ہوئی ہے، وہ جراثیم پیدا ہی صفائی میں ہوتا ہے، چونکہ امریکہ کے ہاسپٹل میں بہت زیادہ صفائی ہے، وہ یہی پیدا ہوتا ہے وہ جراثیم، اور اس جراثیم کی وجہ سے میری بیٹی مر گئی۔ لو کر لو، سنت سے ہٹو، ہم جھوٹا نہیں پئیں گے، جراثیم نہ لگ جائیں، تو تم صفائی کر لو، صفائی میں ایسا جراثیم پیدا ہوگا کہ جس کو مارنے کے لیے امریکہ کے اندر بھی دوائی نہیں ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں ایک بندے کے بارے میں سنا جس نے $10,000 لگا دیے، اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ جاؤ جا کر کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تو اس نے 1 ماہ تک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ کیوں؟ جب تم مل کر کھاتے ہو تو ایک دوسرے کے جراثیم کو کل کر دیتے۔ میرے نبی کی سنت کو چھوڑ کر تم پریشانیوں میں ہی رہو گے، کبھی ہاسپٹل میں رہو گے، کبھی لڑائیوں میں رہو گے، کبھی جیلوں میں رہو گے، کبھی مینٹل ہاسپٹل میں چلے جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کی سنت کو چھوڑنے کے نتیجے ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنا آدمی 70 بندوں نے اس پیالے سے پیا اور آپ نے ان کا جھوٹا پیا، تو نبی تو نہیں کبھی بیمار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اصحاب صوفہ، یہ جو صوفیاء ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ آپ کام کر سکتے تھے، مزدوری کرتے، لیکن نہیں، آپ نے کہا مجھے حضور سے زیادہ سیکھنا ہے۔ ایک روز تو بھوک کی شدت سے نڈال ہو کر گر گئے، اٹھ کر مسجد گئے کہ شاید کچھ مسجد میں ہی مل جائے، کیونکہ یہ مسجد سے ہٹ کے تھا نا چبوترا، اب تو اندر آ گیا نا، پہلے ہٹ کے تھا، تو اندر گئے شاید کچھ مسجد میں ہی مل جائے۔ تو دیکھا کہ آگے اور کئی طلباء جو ہیں وہ وہاں آگے بیچارے بھوک سے نڈال ہو کے وہاں پڑے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا تو آپ نے کھجوروں کا طبق منگوا کر آپ نے تعداد طلباء کی زیادہ تھی، کھجوروں کی کم تھی، آپ نے 2 کھجوریں جو ہیں وہ طلباء کو دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی 2 کھجوریں دی۔ آپ نے ایک تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اسی وقت کھا لی اور ایک چھپا لی۔ حضور نے دیکھ لیا، کہنے لگے ابو ہریرہ تمہیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، تم نے ایک کھجور چھپا کیوں لی؟ عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی کئی دنوں سے فاقوں سے، تو ایک ان کے لیے رکھ لی۔ اللہ اکبر جل شان۔ بچوں کو اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مائیں ہمیں بڑی مشکل سے پالتی ہیں، خدا کی قسم بڑی مشکل سے پالتی ہیں۔ ہوئے ان کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب تمہارے پاس پیسے آئیں، تمہارے پاس آسانی آئے، تو اس میں سے اپنی ماں کو بھی دیا کرو، کیونکہ ماں نے تو اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا تھا، اس نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں، ایون کہ وہ بیچاری کھاتی بھی نہیں تھی، میرا بیٹا سب سے پہلے کھائے گا۔ تو آپ نے اپنی والدہ کے لیے، حضور نے فرمایا کھاؤ تمہاری والدہ کے لیے ہم تمہیں اور 2 کھجوریں دے دیں گے، تو ان کے لیے 2 اور کھجوریں دی۔ فتح الباری جلد 8ویں صفحہ 77 پہ یہ بات ہے۔ آپ نے کھجوریں بانٹتے ہوئے فرمایا ابھی تو یہی ہیں، کھا لو، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب تم خوبصورت کپڑے پہنو گے اور تشت میں صبح و شام کھانا کھاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ زمانہ اچھا، یہ جو فقر و فاقہ والا زمانہ جو ہے یہ اچھا؟ آپ نے فرمایا موجودہ زمانہ ہی خیر و برکت کا ہے، جس میں تم باہم انس محبت سے رہتے۔ تو پتہ چلا کہ فقر و فاقہ جو ہے اس سے انسان کے قریب رہتا ہے، اور جو ہی امانت آ جاتی ہے تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سنبھالنا اور لوگوں کے ساتھ آ جانا، پھر آدمی ہٹنے لگ جاتا۔ یہی وجہ ہے اولیاء صوفیاء انہی حالات میں اختیاری طور پر رہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت والا کہا ہے۔ کچھ بات تصوف کے شائقین کو آپ کو ڈھونڈنا بھی ہے اس میں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فقر و فاقہ کو خیر و برکت والا کہا ہے، اسی کو اختیاری طور پر، یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، اختیاری طور پر اولیاء و صوفیاء جو ہیں وہ اپناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا تصوف عیسائیت سے لیا گیا، نہیں، اصحاب صفہ کے رہن سہن سے لیا گیا اور حضور کی اس دعا سے لیا گیا ہے۔ آج کسی بزرگ کو ایک چادر یا ایک لنگی میں دیکھتے ہو تو اعتراض کرنے لگ جاتے ہو۔ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ لوگ مدرسے کی اتنی بلڈنگیں، اتنے کمرے کیوں بناتے ہو؟ کہنے لگے اس کی اصل موجود ہے۔ میں نے کہا کون؟ اے صحاب صفہ کا چبوترا۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ چھوٹے سے چبوترے سے تم نے 4 منزلہ بلڈنگ بنا لی کیونکہ اصل ہے؟ تو یار یہ میلاد کی بھی تو اصل ہے کہ حضور روزہ رکھتے تھے، تصوف کی بھی تو اصل ہے کہ وہ ایک لنگی پہنتے تھے،
ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو کپڑا اتنا کم ہوتا تھا کہ اصحاب صفہ کو اکٹھا ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا کہ جسم نظر نہ آ جائے. یہ حال بھی گزرا ہے، وہ اصل نظر نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی درسگاہ کے ہونہار طالب علم اور صوفی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کاروبار اور فیملی میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن احادیث کے لیے بیٹھے رہتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ صحابی ہو، حدیث ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ احادیث سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، کیونکہ ہم کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ان چیزوں میں لگ جاتے. جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک موقع پر کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احادیث سیکھنے کے لیے رہے، اس لیے وہ حدیث کے زیادہ عالم ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی درسگاہ کے ہونہار اسٹوڈنٹ. آپ کا علم سے ذوق جب حضور نے دیکھا تو آپ خاص توجہ پھر ان کے اوپر دینے لگے. جب استاد دیکھتا ہے نا کہ یہ طالب علم سبق یاد کر کے آتا ہے، سبق پہ زیادہ دھیان دیتا ہے اور درسگاہ کا خیال رکھتا ہے، تو پھر استاد اس پہ اوپر توجہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانیٹر بنا دیا گیا. کلاسوں میں ہوتے ہیں مانیٹر، تو مانیٹر بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، مختصر ہوتا، تو ابو ہریرہ کو بلا لیتے، ان کو سکھا دیتے، کہا جاؤ یہ پیغام جا کر آگے پہنچا دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز بانٹنا ہوتی، ابو ہریرہ کو بلاتے، یہ لو یہ جا کے اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو. 7 ہجری مسجد نبوی کی مرمت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. تارمی میں ہے، جلد پہلی صفحہ 82. آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک حصہ آرام، ایک حصہ عبادت اور ایک حصہ احادیث یاد کرنے کے لیے. آپ اسفار میں، غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے اور وہاں کے واقعات کو نقل کرتے، جسے آپ حدیث کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری ہے، ذوالقعدہ ہے، عمرہ کرنے روانہ ہوئے، ساتھ میں جانور بھی لیے کہ وہاں اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا 6 ہجری میں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، کہا تھا اگلے سال عمرہ کرنے آنا. تو آپ نے معاہدہ پر پورا عمل کیا. اب چلے عمرہ کرنے کے لیے، آپ چلے تو یہ عمرہ قصاص بھی کہلاتا ہے، عمرۃ القضاء بھی کہلاتا ہے. البدایہ و نہایہ جلد 4 صفحہ 231 پہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خادموں میں شامل تھے کہ جو خادم قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے تھے. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ شامل. تو یہاں بھی آپ نے سفر کی باتوں کو نوٹ کیا اور آپ تک پہنچایا. زبردست جرنلسٹ. یہاں میں ایک بات آپ کو ضمناً بتانا چاہوں گا جو اکثر ان لوگوں کے لیے ہے جو یورپ، امریکہ اور ناروے ان علاقوں میں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے گئے، اللہ کے لیے گئے، لیکن معاہدہ ہوا، معاہدہ کے مطابق آپ واپس آگے عمرہ نہیں کیا، 7 ہجری کو عمرہ کیا. تو آپ لوگ جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہو تو پھر اسے پورا کرو. آپ کو جب کسی ملک کا ویزا ملتا ہے، امریکہ کا ویزا ملتا ہے، آپ کو لندن کا ویزا ملتا ہے، یورپ کے کسی کنٹری کا ویزا ملتا ہے، تو وہ ویزا ایک قسم کا آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے کہ جو ان کے ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ان کے لا کو نہیں توڑیں گے. آپ جب تک وہاں رہیں گے وہاں حفاظت کریں گے، اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے. یہ آپ ویزا لیتے ہوئے معاہدہ کر لیتے ہو. اور پھر آپ لوگ وہاں رہتے ہوئے جب آپ 4 رکعت پڑھنے لگ جاتے ہو، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، تو آپ گویا کہ اس کو اپنا وطن تسلیم کر لیتے ہو. تو یہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دھیان دیا کریں اپنے بچوں کی طرف کہ وہ بچے کس بندے کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کوئی ان کو ٹریپ تو نہیں کر رہا، کوئی ان کو غلط رستے پہ تو نہیں لگا رہا، کوئی ایسی حرکت تو نہیں کروا رہا کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہو. آپ لوگ یہاں رہتے ہو تو جب ویزا لے لیتے ہو، جب وہاں کا کارڈ لے لیتے ہو، تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو. اس بات کی طرف بھی آپ دھیان دیا کریں. اب آپ کو وہاں کس طرح رہنا ہے؟ جیسے صوفیاء رہتے تھے. لوگوں کے اندر محبت کو پھیلاؤ،
نفرت کو نہیں، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو قریب لاؤ۔ آج کل ماہ رمضان المبارک ہے، آپ ناروے میں ہو، لندن میں ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ہو، آپ کی مساجد میں روزہ کھل رہا ہے، آپ دعوت دو عیسائیوں کو۔ قرآن مجید کے اندر 6 پارے کی آخری آیت ہے اور 7ویں پارے کا پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وہ زیادہ قریب ہیں دوسروں کی بنسبت، مودتاً مودت کے لحاظ سے، تو آپ ان کو بلاؤ، عبادت کے لیے نہیں، آپ ان کو دکھانے کے لیے بلاؤ، اور کہ دیکھو تم تو ایک دن تھینکس گیونگ کرتے ہو نا، ہم روزانہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو افطاری میں، انہیں بٹھاؤ پاس، انہیں تمہارے بارے میں پتہ چلے۔ پلیز خدا کے لیے آپ جو باہر کے ممالک میں آ کے رہ رہے ہو، آپ اس طرح زندگی گزارو جیسے صوفیاء گزارتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 ہجری میں جو عمرہ ہے اس میں 7 ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ معاہدہ کے مطابق عمرۃ القضاء اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلا عمرہ نہیں کر پائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کیے بنا ہی واپس آ گئے تھے۔ اب معاہدہ کے مطابق 7 ہجری کو گئے اور 3 دن ہی رکے بس، کیونکہ معاہدہ اتنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 3 دن رکو گے، آپ نے کہا ہم 3 دن رکیں گے، اور عمرہ کر کے آپ واپس آ۔ تو آپ لوگ بھی جب کسی کنٹری سے معاہدہ کرتے ہو کہ ویزے کے اوپر جو لکھا ہے اتنے دن ہی رکو، اس کے بعد آپ واپس آ جاؤ۔ آپ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے کہا کہ 3 دن سے زائد نہیں رک سکتے، 3 دن کے بعد آپ چل پڑے وہاں سے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے نہیں بھائی اللہ کا گھر ہے میں رکوں گا، حالانکہ اس وقت آپ کی طاقت بھی زیادہ تھی۔ تو معاہدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کو دیکھ لیا کہ اب یہ پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو 8 ہجری ذوالقعدہ میں جب حضرت اعلیٰ بن الحضرمی کو خط دے کر میرے نبی نے بھیجا تھا مجوسیوں کی طرف، تو 7 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ علامہ بلاؤزری نے فتوح البلدان میں اور طبقات ابن سعد جلد 34 صفحہ 260 پہ، البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 133 پہ ہے کہ جب یہ دونوں حضرات بحرین جو ہیں وہ جا رہے تھے تو حضرت اعلیٰ نے پوچھا ابو ہریرہ، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ کا خیال رکھنا، تو تم مجھے اپنی پسند بتا دو تاکہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں۔ اب بات سن لو تو تڑپ جاؤ، کیا کہنے، اس لیے یہ چیزیں سنائی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا ہوگا، چلیے گیس وٹ، میں بتاتا ہوں۔ دھیان جائے گا ہی نہیں اس بات کی طرف، کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا تو فوراً ذہن جاتا ہے اچھی رہائش، اچھی خوراک، آنے جانے کا سب، کوئی قریب نہ آئے، نقصان نہ پہنچائے۔ نہیں، اب دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، بتائیے ابو ہریرہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہنے لگے بس 2، ایک جب تک میں رہوں گا اذان میں دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچئے، صرف ہم وہ جو غریب محلے میں ہوتا ہے اسی کو وہی اذان دیتا ہے، مولوی صاحب نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اذان دوں، حالانکہ اولیاء کرام یہ لوگ اذان کے پیچھے دوڑتے تھے۔ تو کیا کہا، جب تک میں رہوں گا اذان میں دوں گا، اور دوسری بات جب میں صفیں ٹھیک کروا لوں پھر آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، تاکہ میری آمین آپ کے ساتھ مس نہ ہو جائے، اللہ اکبر مس نہ ہو جائے۔ کیا کہنے، کوئی روٹی نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی چیز نہیں، بس اذان میں دوں گا۔ اس لیے میری بڑی آرزو ہوتی ہے، حضرت رحمت ہو میرا بھی، میں کسی جگہ بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اذان دوں۔ میں نیاگرا فال پہلی دفعہ گیا، بڑے سالوں کے بعد کم نکلتا ہوں میں نے وہاں جا کے اذان دی۔ میں سری لنکا گیا، 4 گھنٹے پہاڑی کے اوپر چڑھتا رہا، آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ میں جرمنی میں گیا، میں نے اذان دی، لوگ یہ یار ہم نے اتنے پیسے خرچ کر کے مولوی بلایا، مولوی اذان دے رہا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ اذان میں ہے کیا۔ جب تک آدمی اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس بندے کے سر پر رکھتا ہے۔ تو یار ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے ہٹ جائیں؟ نہیں، اذان دو۔ تو بحرین کی طرف، جس کو آپ بحرین کہتے ہیں، بحرین کی طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں گئے۔ 9 ہجری حج جو ہے وہ لازم ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ 300 مسلمان حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، یہ پہلا حج ہے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے سورہ توبہ کی آیات اور احکامات دے کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا. مولا علی بھی جا کر مل گئے. اب حج ہوا, اس کے بعد مولا علی آیات کو پڑھ کر سناتے. آیات جو ہے پڑھ کر سناتے, مجمع زیادہ ہوتا ہے, آواز آگے بھی پہنچانا ہوتی ہے, تو کچھ لوگ پھر مکبر بن جاتے. جو لوگ مکبر بنے تھے اس پہلے حج میں, ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سورہ توبہ کی آیات لوگوں تک پہنچانے, کیونکہ یہ احکام بار بار سنانے تھے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے. مولا علی شیر خدا بولتے, پھر آگے کچھ مکبر بولتے, یعنی وہ دہرانے والے بولتے. تو ان دہرانے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اس ہاں کی روایات بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کی اور آگے ہم تک پہنچا. اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت آپ پر. آپ ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد واپس آ کر پھر اصحاب صفہ میں آ جاتے, پھر پڑھنے لگ جاتے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوچھ لیا, ابو ہریرہ کاروبار کیوں نہیں کرتے تم؟ کاروبار کر لو. عرض کی یا رسول اللہ, مجھے آپ سے اس علم کا سوال ہے جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اللہ اکبر جل شانہ. تو جب یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. یہی وجہ ہے کہ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کے لیے وہ سوالات بھی کر لیتے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کے لیے بعض اوقات ہم لوگ جھجک جایا کرتے تھے. تو طالب علم کا استاد سے سوال کرنا یہ علم سے شوق کی دلیل ہوتی ہے. عام آدمی کا سوال کرنا دو طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن شاگرد جب سوال کر رہا ہے تو وہ اپنے علم کو, اس کا علم سے شوق کی دلیل ہوتی ہے. تو چونکہ آپ کاروبار تو کرتے نہیں تھے, تو کھانا جو ہے وہ مستقل تو ذریعہ تھا نہیں اسلام کی پہلی درسگاہ کا, کبھی آ جائے گا کبھی نہیں آئے گا, تو آپ اکثر بھوک سے نڈال ہی رہتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پختہ شوق دیکھ لیا, اور بھوک جو ہوتی ہے یہ رکاوٹ بھی کبھی کبھی ڈالتی ہے. اگر آپ بھوکے ہو تو پڑھتے پڑھتے ایک دم آپ گر گئے, سبق تو یاد ہوا نہیں, تو قتل یموت تو ہونی چاہیے نا, جس سے آدمی کے اندر اتنی انرجی تو آ جائے کہ آدمی اپنا سبق یاد تو کر سکے, پڑھ تو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کو دیکھا تو آپ کا مستقل خوراک کا مسئلہ حل کر دیا. آپ ذرا سنیے وہ کیسے حل کر دی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا, کوئی تھیلی لے کر آؤ. ابو ہریرہ تھیلی لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں, آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو ملا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. کچھ فرمانے لگے چلاؤ, تھیلی کے اندر ڈال دی. وہی میاں نہیں, وہ تھیلی وہ تھوڑی سی ذرا بڑی تھی, ڈال دی, ڈال کے بند کر دی. فرمایا یہ لو ابو ہریرہ, اسے اپنے پاس رکھ لو, جب کبھی تمہیں بھوک لگے بنا دیکھے بنا الٹائے تم نے ہاتھ ڈال کے نکال لینا ہے, اور جب تیری بھوک مٹ جائے پھر نہیں لینا. اپنی بھوک کو مٹا لینا ہے, یعنی قتل یموت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی لی, اس کو ساتھ باندھ لیا. یہ تھیلی 35 ہجری تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی, یعنی 25 سال تک آپ کے پاس رہی. آپ اس میں سے خود بھی کھاتے. اگر کسی کو بڑی شدید بھوک لگی ہوتی تو بنا دیکھے بنا الٹائے یوں نکال کے اس کو بھی دے دیتے. اکثر لوگوں نے اس تھیلی میں سے کھایا. لیکن جب 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بھگدڑ مچی. اس بھگدڑ کے اندر کیا ہوا کہ شاید آپ نکال رہے تھے, کھل گئی, کوئی ایسا ایکسیڈنٹلی کوئی واقعہ ہو کہ وہ کھل کے الٹ گئی. اس میں سے جتنی کھجوریں تھیں وہ سب کی سب نیچے گر گئی. پھر دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے سیرت الکبریٰ جلد دوئم صفحہ 831 میں ہے کہ یہ پھر کھجوروں کی آمد موقوف ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سچے ایماندار پہلے جرنلسٹ, آپ غزوات میں بھی شریک ہوئے, غزوات میں شریک ہوئے اور وہاں کی رپورٹ بھی دی. تو جو حضور سے نقل ہوتا ہے یا حضور کے سامنے بیان ہوتا ہے ہم حدیث ہی تو کہتے ہیں. تو غزوات جو ہوتے تھے, تو اسلام کے اندر کسی دوسرے آدمی کو اس لیے نہیں مارا جاتا کہ اس کا مذہب اسلام نہیں ہے. اسلام اس وقت حکم دیتا ہے تلوار اٹھانے کا جب معاشرے کے عضو فاسد کو دیکھتا ہے وہ تو, اور یہ ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جو ایماندار ڈاکٹر ہوتا ہے. امریکہ کے اندر یہی ہوتا ہے نا, میں نے کئی لوگوں کی ٹانگ کٹی ہوئی دیکھی, کئی لوگوں کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھا. کیوں؟
پوچھا جی امریکہ کے اندر ڈاکٹر نے کاٹ دیا. کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ شوگر بڑھ گئی تھی. اب اگر اس کو نہ کاٹتے تو اس کی وجہ سے بازو خراب ہو جاتا, تو اسے کاٹ دیا گیا. تو یہی اسلام حکم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا یہ کرسچن ہے مار دو, یہ نہ یہ نہیں کہتا. اسلام صرف دفاع کا حکم دیتا ہے, اور دفاع اپنا کرنا یہ کوئی مذہب, کوئی جو ہے, باقی جو مسلمان زیادتی کرتے ہیں یا معاہدہ توڑتے ہیں, کسی ملک میں جا کے فساد پھیلاتے ہیں, کسی ملک کے لا کو توڑتے ہیں یا ناحق مار دیتے ہیں, وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے, مت لو ان کا نام. تو آپ غزوات میں شرکت کرتے. ہم تو کبھی تلوار بھی اٹھا لیں, یعنی کوئی ہمیں مار بھی رہا ہو تو ہم اپنا دفاع بھی کر رہے ہوں, تو پھر بھی آیت آتی ہے ان اللہ لا یحب المعتدین, زیادتی نہیں کرنی, اللہ پسند نہیں کرے گا. لو اس وقت بھی زیادتی نہیں کرنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ فدق, جسے غزوہ وادی القریٰ بھی کہتے ہیں, حضور کے ساتھ تھے. وہاں بھی آپ نے حدیث جمع کی اور ہم تک پہنچا. ذات الرقاع, اسے رقاع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس غزوہ کے اندر ایک اونٹ 6 آدمی باری باری بیٹھتے تھے, زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا. پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گئے, تو پاؤں کے زخموں کے اوپر چیتھڑے لپیٹتے تھے. رقاع چیتھڑے کا, ذات الرقاع, اس میں بھی آپ شامل ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی. جرنلسٹ کا فرائض سر انجام دیے, وہاں کی بھی رپورٹ ہمیں دی. غزوہ حنین میں بھی حضور کے ساتھ, یہاں کے بھی واقعات نقل کیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ آپ نے نقل کیا, ہم تک پہنچا. غزوہ تبوک, 30,000 کا لشکر تبوک پہنچا, 20 دن قیام کیا, مگر روم کی فوج نہ آئی. بہت مشکل سفر تھا, 350 مائلز کا سفر, ہر سفری مشکل پیش آئی اس کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, آپ نے وہاں کی رپورٹ بھی ہم تک پہنچائی. فتح مکہ جب ہوا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. ابن ماجہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ مخصوص مہمات پر بھی بھیجا. حجۃ الوداع, اس عظیم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احادیث کی روایت کی, ایک سچے ایماندار جرنلسٹ کی طرح واقعات نقل کیے. مشکات, بخاری, مسلم, ابو داؤد میں آپ سے حجۃ الوداع کے بارے میں حدیث جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کو چن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے واقعات کو بھی بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے ایک مرتبہ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سمیٹ لیے, اور ابو ہریرہ کو قریب بلایا, اور قریب بلایا, اور قریب بلایا, اور چند باتیں جو ہیں وہ ان کو خاص طور پر جو ہے وہ وصیت کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. جو لوگ حضور کے غم میں روئے ہیں ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. بہت روئے, کئی دن تک تو مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھے رہے. نماز کے لیے اٹھتے, نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے, روتے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا. یہ پورا ان کا مکمل دور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے. ان کے دور حکومت میں 2 بار بحرین گئے, سر پہ امامہ شریف باندھے تھے. حضور کی سنت, امامہ شریفہ باندھے. ابھی میں نے حال ہی میں آرڈر دیا ہے, وہ بہت بڑے اسکالر ہیں ثاقب شامی صاحب, نوجوان جو ہے وہ ان کی تقریر بڑے غور سے سنتے ہیں. میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کا ایک خطاب سنا میں نے, جو انہوں نے وہاں دیا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا آج سر سید ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ دیکھو مسلمان کتنے ترقی کر گئے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم ہی تمہاری ہی بنائی ہوئی یونیورسٹی کے اندر ثاقب, علامہ ثاقب شامی صاحب, وہ انگلش, اردو, عربی فریکوینٹلی بولتا ہے. یہ اسکالر, اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اس کو بہت تحقیق جو ہے وہ عطا کی ہے, اور علم کی لگن بھی ہے. ان کے بڑے مرید خاص جو ہیں ان کو میں نے آج ہی آرڈر جو ہے وہ بھیجا ہے کہ ایک امامہ شریف جو ہے وہ کالا سیاہ رنگ کا جو ہے وہ آپ بھیجیے, تو انشاءاللہ الرحمن وہ امامہ آئے گا. آپ لوگ بھی امامہ شریف پہنا کریں. تو طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے کہ جو امامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ تھا. ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ پہنا ہے, تو آپ پہن سکتے ہو. سفید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے جنگ یرموک میں بھی شرکت کی. اس جنگ میں آپ نے بڑا کام کیا. اس جنگ کے اندر کیا ہوا کہ ایک ٹائم مسلمان آرمی کے پاؤں جو ہیں وہ اکھڑ گئے.
اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر للکارا سب کو اور آواز دی اپنوں کو, آؤ اکٹھے ہو جاؤ. ان میں اسی لشکر کے اندر حضرت طفیل بن عمر 200 صاحبزادہ بھی شریک تھے. پھر فوج ایک دم اکٹھی ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پکارا, فوج اکٹھی ہوئی, پھر حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فتح تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کرتے تھے مختلف قبائل میں, علاقوں کی طرف احادیث سکھانے کے لیے, پیام سکھانے کے لیے, کیونکہ صحابہ کرام تو وہی بولتے تھے نا جو حضور سے سنا ہوتا تھا. حضرت قدامہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر جو ہے وہ بنا کر بھیجا. یہ آپ کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. آپ نے 1 سال جو ہے وہ بحرین کے حاکم کی حیثیت سے گزارا. 1 سال وہاں 5 لاکھ خراج جو ہے وہ آپ نے جمع کیا. ایمانداری دیکھی آپ نے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دے کے حیران رہ گئے, اتنا خراج بیت المال میں جمع کروایا. اور اسی 1 سال کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس گھوڑے, آپ گھوڑوں کا کاروبار, گھوڑے لیتے خریدتے اور بیچتے, خریدتے بیچتے اس طرح, اور آپ کا غلام تھا. وہ غلام جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں تو غلام کے پیسے بھی مالک کے ہوتے ہیں. اور آپ کی تنخواہ جو ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ گورنر کی تنخواہ اچھی خاصی رکھتے تھے کہ وہ کسی جانب جھکے نہ, تو وہ تنخواہ میں سے بھی آپ بچاتے. تو آپ کے پاس تقریباً 1 سال کے اندر 20,000 درہم جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو جب 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حساب دیا, ایک ایک حساب لیتے تھے, اور حساب لینے کے بعد پھر حضرت عمر تحقیق کرتے تھے. پیار اور محبت اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن خواتین و حضرات لا ہوتا ہے, اصول کبھی نہ توڑے. آپ اپنے بچے سے کتنا ہی پیار کرتے ہو, لیکن جو اصول بنا چکے ہو وہ شدید محبت میں, شدید مجبوری میں بھی مت توڑنا. لا, اور وہی تنظیم کامیاب ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کو لا توڑنے نہیں دیتی. پیار محبت اور چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی نرمی کر دی, پارٹی ہے تو وہ گھر ہے تو وہ تباہ, تنظیم ہے تو وہ تباہ, شہر ہے تو وہ تباہ, ملک ہے تو پھر وہ تباہ. لا کسی کو مت توڑنے دیں. ویسے اس کی آسانی کے لیے چیزیں مہیا کرتے جائیں. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی شدید پر تنہا ٹھیک ٹھاک مقرر کرتے تھے. آپ نے اس 20,000 کا بھی حساب لے لیا. کہنے لگے یہ 20,000 کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ آپ نے پھر حساب دیا کہ آپ مجھے اتنی تنخواہ دیتے تھے, اتنا بچ جاتا تھا, کیونکہ آپ سادہ زندگی گزارتے تھے. اور یہ جو ہے گھوڑے میں نے بیچے, اس میں سے یہ بنائی, میرے غلام کا یہ, وہ پتہ چلا واقعی 20,000 آپ ہی کے ہیں. اس میں سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 جو ہے وہ بیت المال میں پھر جمع کرا دیے کہ اے عمر امیر المومنین غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. کیا کہنے یار ان لوگوں کے. یہ صوفیاء ہیں کہ صوفیاء کے پاس جب کبھی پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پیسہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا. ان کے دور حکومت میں بھی آپ نے کافی دورے کیے ہیں. آپ نے جرجان گئے ہیں, آپ جیلان گئے ہیں, آپ وہاں جو مارکے ہوئے ہیں ان مارکوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر جو ہے وہ شرکت کی. آرمینیا کی لڑائی کے اندر آپ شامل ہوئے, لیکن وہاں سے جب واپس آئے پھر مستقلاً آپ نے خود کو تدریس میں مشغول کر لیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ جب حملہ ہوا تو آپ کے گھر کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے جو کھڑے تھے, ان میں حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ شامل تھے. لیکن حملہ آوروں نے کیا کیا کہ پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اندر جا کے انہوں نے, سامنے والے سمجھ رہے ہیں کہ سب حفاظت سے, پیچھے سے 3 آدمی داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس سر کو اس طریقے سے ٹھوکریں ماری جیسے فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ فٹ بال کو مارتی. استغفر. بعد میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی, کہیں جاتے ہی نہیں تھے, بس حدیثیں ہی پڑھانا مستقلا. اور عجیب آپ کی طبیعت جو ہے وہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا ابو ہریرہ علم کا تھیلا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی آتی تھی. فارسی کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال گزارے ہیں وہاں حکومت جو ہے وہ ایرانیوں کی تھی اور آپ اپنی سوسائٹی کے ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, تو آپ کا میل ملاپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, اس لیے آپ کو فارسی زبان بھی آتی تھی. سنن ابی داؤد کے اندر ابو میمونہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک ایرانی عورت نے اپنے بچے کا جو ہے نا وہ فتویٰ لینا چاہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ بچہ لینا چاہتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ بچہ میرے ساتھ جائے, تو اب کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ نے یہ ساری گفتگو جو ہے اس کے ساتھ فارسی زبان کے اندر کی, پرشین میں کی. تو بتایا کہ کہنے لگے سنو میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر بھی ایسا ایک واقعہ ہوا, ایسا ایک کیس آیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جج بناتے ہیں, فیصلہ چھوڑتے ہیں بچے کے اوپر. جو بچہ فیصلہ کرے گا, بچہ جس کے ساتھ جائے گا بچہ اسی کا جس کو پسند کرتا ہے. تو اب میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بچے نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کے چل دیا. تو حضور نے فرمایا بچے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو یہ ساری جو خبر ہے یہ آپ نے پرشین زبان کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سکھائی اور بتلائی. آپ کو تورات کے کئی اقتباسات یاد تھے. آپ کی جب کعب بن احبار کے ساتھ عبداللہ بن سلام کے ساتھ ان سے گفتگو ہوتی تو آپ انہیں جواب دیا کرتے تھے. آپ کی ایک گفتگو جو ہے کعب بن احبار کے ساتھ بھی ہے جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری دور کے اندر آپ کوہ طور پہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو کافی نواز دیا تھا, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ نے ایک ہی نکاح کیا پوری زندگی کے اندر. آپ کی زوجہ بڑی مالدار تھی. آپ کی زوجہ جو ہیں وہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بسرہ بنت غزوان تھی, بڑی مالدار تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنگی کو دور کر دیا نکاح کے بعد. 3 لڑکے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اور 1 لڑکی عطا فرمائی. یہ جو لڑکی ہیں یہ بیوی بنی بعد میں سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید التابعین ہے, یہ رئیس التابعین ہے, ان کی یہ زوجہ بنی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا فرمائی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نوازا تو آسودگی میں بھی سادگی کو نہیں چھوڑا. گدھے پہ ہی سواری کرتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور گدھے کی لجام جو ہوتی تھی وہ لجام کھجور کی چھال کی ہوتی. آپ کے والد گرامی تو آپ کے لڑکپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن آپ کی والدہ, آپ نے ان کی بڑی خدمت کی. حالانکہ ان کی کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ کو ناگوار گزرتی تھی, لیکن پھر بھی آپ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. تو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑا زور دیتے تھے کہ ماں باپ کی عزت کی جائے. ایک مرتبہ آپ نے 2 بندوں کو چلتے ہوئے دیکھا, ان میں سے جو چھوٹا تھا اسے بلا کے کہنے لگے یہ جو تیرے ساتھ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے نام لے کے کہا میرے ابا جی ہیں. تو آپ نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے ابا کا نام نہیں لیتے. ہائے ہائے ہائے, ان کے آگے مت چلا کرو, ان کو نام سے مت پکارا کرو اور ان سے پہلے مت بیٹھا کرو. یہ آپ نے خاص طور پر جو ہے وصیت. یہ میں آپ سے بھی کہوں گا جتنے سماعت کر رہے ہو, آپ کے ابا ان کا نام نہیں لینا, عزت سے کوئی ان کا جو وہ نام پکار دیا صاحب کہہ دیجئے پھر. اور جب آپ اپنے ابا کے ساتھ چل رہے ہو تو 1 قدم پیچھے رہو. مطلب کیا کہ آپ کا پاؤں جو ان کی ایڑی کے قریب ہونا چاہیے, بالکل آگے مت چلو. اور ابا جب بیٹھنے لگے پہلے ابا کو بیٹھنے دو. اسی طرح اس کے بعد جو بڑا ہے اس کا درجہ آتا جاتا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو اور عبادت نہ کرے, امپوسیبل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تنہا خود ہی نہیں, آپ کی پوری فیملی عبادت کرتی. سیر و اعلام النبلاء میں ہے, ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں 7 دن آپ کا مہمان رہا, گھر کا ہر فرد عبادت کرتا تھا. مسند امام احمد میں ہے کہ ایک اٹھتا عبادت کرتا, وہ دوسرے کو اٹھا دیتا, وہ عبادت کرتا, وہ تیسرے کو اٹھا دیتا, اور یوں سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا. ہم ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کیا ان کے طریقے پر عمل کیا ہم نے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی بیوی کو اٹھایا, اپنے بچوں کو اٹھایا؟ نہیں. کیا اپنے ملازموں کو کبھی اٹھایا؟ نہیں. لیکن ان کے ہاں ایسا ہی ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراق, چاشت, ان نمازوں کے بھی عاشق اور دیوانے.
یہ اشراق کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، 2 سے 4 رکعتیں اس کی ہوتی. بعض نے اشراق اور چاشت اکٹھا قرار دے دیا، کچھ نے کہا نہیں فرق ہے اس کے اندر. ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، طبرانی میں ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى الا عذاب. اب یہ دحا اور اشراق بعض نے کہا ایک ہوتی ہے، بعض نے کہا نہیں دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. خیر جو بھی ہو، آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں کی تھی. ہر ماہ 3 روزے رکھنا، سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، اور جمعہ کے روز غسل کرنا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، آپ کے عظیم شاگرد. آج کل آپ لوگ تسبیح پڑھتے ہو نا، وہ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، یا کبھی آپ نے شمارے دیکھے نا، وہ چیاں کسی جگہ کچھ نام ہوتے ہیں اس کے، تو وہ آپ رکھ کے سامنے تو وہ پڑھتے ہو. گٹھلیوں کے اوپر آپ پڑھتے ہو، کچھ لوگ بادام پہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی اس کی اصل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک تھیلا تھا، تھیلے میں 12,000 کنکرز اور گٹھلیاں ملا کے 12,000 تھے. 12,000 تھے اس کے اندر. وہ بچھا دیے جاتے اور آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. تو اصل تو مل گئی نا، تو اصل ہی تو چاہیے ہوتی. لیکن بات یہ نہیں ہے. جب کسی نے مخالفت کرنا ہوتی ہے تو وہ بہانے بناتا ہے تاکہ ٹائم پیریڈ آگے گزر جائے کچھ. بس وہی. جب تم لوگ کہیں حقیقت میں پہنچو گے تب تک اس کی تعداد بڑھ چکی ہوگی، تمہاری کم ہو چکی ہوگی. تو تسبیح اس کا ثبوت آپ کو مل گیا. ویسے اور بھی بڑی دلیلیں ہیں، اب سن لیجیے گا. میرا ایک لیکچر ہے، اس کے اندر میں نے سارے صحابہ سے دلیلیں دی بہت ساری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہونہار شاگرد جنہوں نے آگے حدیثیں لکھوائیں، حضور کے دور میں حدیثیں لکھی، حضور کے پیام کو یاد کیا. آج کے دور میں لوگ اس کے اندر شک پیدا کر دیتے. لیکن بات یاد رکھیے گا، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر ہی صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کو لکھ لیا تھا. ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ ہے. آپ ایک بہترین محدث ہیں، آپ سے 5,374 حدیثیں جو ہیں وہ مروی، 5,374 صحاح ستہ اور موطا امام میں مجموعی طور پر آپ کی روایت کردہ 2,218 ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن مجید کیا ہوتا ہے، اب یہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے نہیں، تو آپ نے پھر حکم دیا قید العلم بالکتاب، علم کو مقید کر دو لکھ کر. آنے والی قوم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز لکھی گئی، آنے والا بعد میں اور اس میں اضافہ کرے گا. اب جیسے میں ہوں، اب میں 102 لیکچر دے چکا ہوں، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اسے سنیں گے، وہ اس میں اور اضافہ کریں گے، اور میری کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں رہ گئی. جیسے ہمارے محمد کیسر صاحب کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے شاکر شامی صاحب نے کہا ہے کہ سنا کرو یہ لیکچر. ان کا بڑک پن ہے، مہربانی ہے ان کی، ورنہ وہ خود بہت بڑے ریسرچر ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ میرا لیکچر سنیں گے، علماء طلباء میرا لیکچر سنیں گے، اس میں کچھ چیز ہوگی، آنے والا اس کو پر کر دے گا. یہ لکھی ہوئی ہمارے پاس ہے. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر ہی حدیث مبارکہ کو لکھا، کیونکہ حضور نے کہا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائنے ہاتھ سے مدد لو. کہا یا رسول اللہ دائنے ہاتھ سے مطلب؟ فرمایا لکھ لیا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور خود فرمانے لکھو. بہت سے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ لکھی. اب میں جس کا ٹاپک ہے حدیث، اس کے لیے تھوڑی سی عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اس کو کچھ مواد دے جاؤں. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن چاہیے، حدیث نہیں چاہیے، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں کہ یہ قرآن ہے؟ کہنے لگا حضور پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو میں نے کہا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں، جو حضور بولے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. قرآن کا اپنا ثبوت حدیث کا محتاج ہے. بھئی حضور اگر نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ قرآن ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھی حدیثیں. دیت، قیدیوں کو آزاد کرنے کے احکامات
آپ نے لکھے اور لکھ کر وہ مجموعہ تھا وہ آپ کے پاس رہتا تھا. حضرت انس نے بھی ایک مجموعہ لکھا اور ایک دن لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا, کہنے لگے یہ دیکھو یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص 1000 کا مجموعہ حدیثوں کا تھا آپ نے جو لکھا تھا حضور سے سن کر. اس کا نام تھا صادقہ, صحیفہ صادقہ. آپ بازار جاتے ہوئے پہلے اسے دیکھ لیتے تھے, احکامات اس کے. مسند امام احمد میں یہ جوں کا تو ہے, اور آپ نے خود حضور سے سن کر لکھا. 1000 حدیث کے اندر. حجۃ الوداع کا جب خطبہ ہو رہا ہے تو ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ مجھے سارا خطبہ لکھوا دیجئے. تو حضور نے صحابی سے کہا لکھ دو. اب جو خطبہ تھا وہ حدیث, اور جب کہا لکھ دو حضور کا آرڈر. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حضور کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں؟ صحیفہ عمر بن حزم یہ یمن کے حاکم ہوئے. فرائض, صدقات, صلوات, دیت کے احکامات, طلاق کے احکامات, غلاموں کو آزاد کرنے کے احکامات, یہ سارے اس کے اندر لکھے گئے. اس میں 21 فرامین کا اور اضافہ کیا اور آپ نے ایک کتاب بنا لی. اللہ اکبر, شاندار کتاب. بعد میں یہ کتاب ائمہ اربعہ کے لیے زبردست ذخیرہ تھی. یہ حضور کے دور میں لکھ رہے ہیں, حضور لکھوا رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حدیثیں لکھوائیں. آپ حضور سے لکھتے تھے, آگے آپ دوسروں کو لکھواتے تھے. ایک ذخیرہ اس کا آپ کے صاحبزادہ کے پاس تھا. حضرت سعد بن عبادہ ایک کتاب میں حدیث کو جمع فرما دیا, اس کا نام ہی کتاب سعد بن عبادہ رکھا. سامورہ بن جندم نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی حدیثیں لکھی تھی. ترمذی جلد 2 صفحہ 238 پہ. اور یہ مجموعے طائف کے لوگ لے گئے تھے, اور جب آپ بہت بوڑھے ہو گئے تو ان میں سے کچھ لوگ لے کر آئے واپس کہ آپ بتا دیجیے آپ ہی نے لکھے. آپ نے فرمایا تم پڑھو, تمہارا سنانا میرا پڑھنا یہ برابر ہے. تو وہ ٹیلی کرا. یہ بھی ساری کی ساری آپ اپنی ظاہری زندگی کے اندر لکھوا رہے ہیں, خود لکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مشکات اور ابو داؤد میں ہے, کئی قبیلوں کو مردہ جانوروں کے احکامات لکھوا کر بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل خود لکھوائے جس کا نام کتاب الصدقہ رکھا, اور آپ امال اور حکام جتنے تھے انہیں بھیجا کرتے تھے. اور یہی کتاب الصدقہ ہے جس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ وصول کی اور احکام جاری کیے. یہ کتاب الصدقہ سے مضمون لکھ کر حضرت انس کو دیا جب وہ یمن کے حاکم اور عامل بن کر جا رہے تھے. بخاری شریف میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں کثیر حدیث کا ایک صحیفہ لکھوا کر عمر بن حزم کو بھی دیا, اس کے ہاتھ یمن بھجوایا. موطا امام مالک میں ہے کہ انہی کے ہاتھ اہل یمن کی طرف یہ مکتوب بھیجا حضور نے جس میں فرائض اور سنن, دیت کے مسائل تھے, زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ایک صحیفہ ابو بکر بن حزم والی بحرین کو لکھوایا تھا. یہ مکتوب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگا. نماز, روزہ, سود, شراب وغیرہ کے مسائل وائل بن حجر کے پاس لکھے ہوئے تھے, اور وائل بن حجر حضور سے سیکھنے کے لیے آئے تھے. وہاں سے پھر لکھ کے یہ لگے. دارقطنی میں ہے ترکاریوں سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں. یہ حکم نامہ لکھوا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن بھجوایا. حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی ایک صحیفہ لکھا تھا. امام مسلم فرماتے ہیں یہ مناسک حج کے متعلق تھا. بشر بن نحیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتابیں عاریتاً لے کر آگے جا کر حدیثیں لکھتے, پھر ان کو سناتے. حضور ابو ہریرہ کو سناتے جا کر. آپ کو یہ حوالہ اس لیے دیا ہے معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری دور میں خود حدیثیں جو ہیں وہ لکھوائیں اور صحابہ نے آپ کے پاس بیٹھ کر لکھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے لکھ لیتے, سنتے لکھ لیتے. آپ کے پاس بھی لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا, اس سے نقل کیا آپ کے ایک شاگرد حمام بن منبہ نے. یہ یمن سے آئے تھے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں سنی, مجموعہ تیار کیا, اس کا نام رکھا الصحیفہ الصحیحہ. بعد میں اس کا نام ہو گیا صحیفہ حمام بن ابن منبہ. اس کے 2 مخطوطے جو ہیں وہ برلن لائبریری میں ملے ہیں, جرمنی. ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے ان کو دریافت کیا, اور جب ان کو ٹیلی کیا تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس بڑے بڑے اسکالر گزر چکے ہیں جنہوں نے متن اور سند دونوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر دی. آپ سے زیادہ احادیث کیوں ہیں؟ تھوڑا سا قریب ہو کر غور کریں. آپ نے 7 ہجری کی محرم سے لے کر 11 ہجری کے ربیع الاول تک کوئی نوکری نہیں کی، مزدوری نہیں کی، کاروبار نہیں کیا، رات دن حضور سے علم حاصل کیا. 4 سال 3 مہینے تک ایک عربی کو جو رات دن ایک ہی کام ذوق و شوق سے کرتا اور وہ ہے حدیث کو یاد کرنا، اور حافظی کے لیے حضور نے دعا کر دی ہو، تو کیا 5374 حدیثیں یاد کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ 3 دن کے اندر امام محمد نے پورا قرآن یاد کر دیا تھا. اگر بیچ کا ٹائم چھوڑ دیا جائے تو ٹائم کو ملا لیا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 گھنٹے کے اندر 8.5 گھنٹے کے قریب قرآن پورا یاد کر دیا. تو یہ اعتراض جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، آپ سے بھی ہوتا تھا، آپ کے دور میں ہوتا تھا، صحابہ سے ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اتنی حدیثیں کیسے جمع ہو گئی. مگر صحابہ مطمئن تھے، تابعین مطمئن تھے. اگر کوئی ذاتی مخالفت کی وجہ سے مطمئن نہ ہو تو کوئی بات نہیں. ابو ہریرہ نے مروان بن الحکم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے میں خیبر میں حضور سے ملا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں سائے کی طرح ساتھ رہا ہوں. غزوہ ہو، نماز ہو، حج ہو، جہاد ہو، ساتھ رہا میں ان کے، ہر وقت ساتھ رہا. یہی وجہ ہے کہ عمر، علی، عثمان اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم مجھ سے حدیث پوچھتے تھے. آپ نے پھر آخری عمر تک حدیث کی تعلیم دیتے، بیان کرتے، لکھواتے، سناتے. ترمذی شریف میں پورا ایک باب مناقب ابی ہریرہ پورا باب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے. امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے 800 صحابہ علم نے استفادہ کیا ہے. حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے آپ کی حالت دیدہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو جب حضور کا نام آتا تو بڑے اچھے خوبصورت ٹاپ کے القابات پہلے استعمال کرتے، عزت سے نام لیتے. اس کے بعد پھر جب حدیث شروع ہو جاتی آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ ہچکی بن جاتی اور حدیث مکمل نہیں ہوتی، آپ روتے رہتے. وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے او کما قالا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او کما قالا دیکھنا. تو میں جب یہاں کبھی امریکہ میں یہ جب ابھی سمر سکول پڑھاتا ہوں، جانا جاتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said which can be translated as. So don't say Muhammad sallallahu alaihi wasallam said and then you start with English, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not say in English. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in Arabic. When you are translating, to say which can be translated as. تو جب اسی لیے وہ او کما قالا کہتے تھے، وہ ڈرتے تھے، روتے رہتے تھے. ایسے بندوں سے توقع کرو گے کہ وہ حدیث مبارکہ کو غلط بیان کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے؟ استغفر اللہ. صحابہ اور تابعین میں سے جید لوگوں کے 112 نام ملتے ہیں جنہوں نے آپ سے احادیث کا سبق لیا. تہذیب و تہذیب کے اندر سب کے نام درج ہیں، پڑھ لیا، اتنا وقت نہیں ہوتا. مستدرک میں ہے کہ آپ جمعہ کے روز امام کے جماعت کے لیے آنے تک حدیث بیان کرتے، جیسے اب لیکچر ہوتا ہے، جیسے آپ جہاں گئے حدیث کا درس دیا، کبھی استاد بن کر، کبھی ناصح بن کر، کبھی مصلح بن کر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے قریب بیٹھ کر آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے. اور بعض اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیثیں سنتی تھی، کبھی تصدیق و تائید فرما دیتی، خود حدیث بیان بھی کرتے اور حدیث پر عمل بھی کرتے. آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا، نواسہ مصطفیٰ سے بڑا پیار تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ حدیث مبارکہ، وہ واقعہ جو آپ کی نظر کے سامنے ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت امام حسن کو گود میں اٹھایا اور فرمایا الہی میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ، اور اسے محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن تشریف لا رہے، کہنے لگے ذرا کپڑا ہٹائیے نا پیٹ مبارک سے. کہنے لگے کیوں؟ کہا میں اسی جگہ سے چومنا چاہتا ہوں جہاں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. بڑا پیار تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ ان کی بیعت کر لی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، چونکہ دوستی تھی، عقیدت بھی تھی، تو آپ نے حضرت امام حسن کی سنت ادا کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کر لی. اور بھی بڑے صحابہ نے کی تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت حکمی ہوئی
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے تھے، دوستی بھی تھی نا آپ کی، عقیدت بھی تھی، بہت روئے اور فرماتے تھے جی بھر کے رو لو، رسول اللہ کا محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، جی بھر کے رو لو۔ صوفیاء کا طریقہ جو ہے وہ مہمان نوازی، صوفیاء اولیاء جو تصوف کے اندر آ جاتے ہیں وہ اپنے مہمان کی بڑی قدر کرتے ہیں، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ رحمت ہے، وہ کھانا تو اپنی قسمت کا لے کر آتا ہے، تمہیں ثواب فری کا دے جاتا ہے۔ تو صوفیاء مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ تو غلاموں کا بڑا خیال رکھتے تھے، غلاموں کے لیے آپ نے اسپیشل مکان پکڑ، جاؤ فری میں رہو تم میرے مکان کے اندر، اور جب مہمان آ جاتا اللہ اکبر جل شانہ، مہمان کی خدمت کرتے۔ ایک دفعہ مدینہ کے گورنر نے امتحان کے لیے 100 دینار دے دیے، اور آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی مجھے ضرورت ہے، میں بڑا مجبور ہوں، آپ نے 100 دینار اس کو دے دیے، اور بعد میں گورنر نے یہ کہا کہ میں نے تو ویسے آپ کو دے دیا، آپ کے نہیں تھے، واپس کریں۔ فرمان لگے وہ تو میں نے دے دی اللہ کی راہ میں۔ کہنے لگا نہیں، میں امتحان ہی لینا چاہتا تھا، یہ اور رکھیے۔ مسند امام احمد جلد 2 صفحہ 538 میں ہے، ایک دفعہ آپ کا رمضان المبارک جو ہے وہ دمشق میں تھا، تو افطاری کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ مجمع جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر لگا ہوا ہے افطاری کے وقت۔ تو کبھی کبھی آپ مدینہ کے گورنر بھی بنائے گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدینہ کے گورنر کی ہسٹری بنائی جائے تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آئے آپ، لیکن سادگی دیکھی، خود کام کرتے، خود لکڑیاں لاتے، اور کبھی کبھی تو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے تو عذرائے مذاق کہتے ہٹ جاؤ، دیکھا نہیں تم نے تمہارا امیر آ رہا ہے، لکڑیاں لا رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، بچے کھیل رہے ہوتے تو بچوں کی کھیل میں شامل ہو جاتے۔ میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، بس وہ کنفیوژن کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ذاتی اناد دشمنی کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ عیسائیوں کے پال کی طرح ہے، دونوں کو تشبیہ دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں میں آگ اور پانی کا فرق ہے، زمین آسمان نہیں، آگ اور پانی کا فرق ہے، بلکہ موازنہ کرنا ہی نہیں میں چاہتا، لیکن چونکہ اس عظیم جرنلسٹ، عظیم صحابی کے اوپر اعتراض ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے، ہم صحابہ کے اہل بیت کے در کے سگ ہیں۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا صرف نام سنا تھا، 16 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، پھر 25-27 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، پھر آپ خیبر میں آئے، اس کو سنا، پیاس بھوک سب چیز برداشت کری، حدیثیں لکھتے رہے، تو حضور کو دیکھا، حضور اس کے ساتھ ملاقات کی، مگر پال کا قصہ کچھ مختلف ہے۔ یہ پہلے یہودی تھا، عیسائیوں کو تنگ کیا کرتا تھا، دمشق میں جا رہا تھا، آسمان سے بجلی گری، لائٹ آئی، وہ کہتے ہیں لائٹ آئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا قصہ ہے، لائٹ آئی، یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب ایک آواز اسے آتی ہے، Why do you persecute me? Who is your Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. Next, Jesus instructed Saul to get up and go into Damascus. Jesus is your Lord. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے 3 دن بعد، اب یہ بالکل اندھا ہو گیا، 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کسی اپنے محب کی خواب میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو اس کے لیے دعا کر، اس کے لیے تو دعا کر، تیری دعا سے اس کی آنکھیں آ جائیں گی۔ تو اب ایک چھوٹا بندہ اتنے بڑے بندے کے لیے دعا کر رہا، تو اس کی دعا سے اس کی آنکھیں آئیں۔ تو جب یہ دیکھنے لگ گیا تو اب اس نے پھر یہ جیروسلم میں گیا، وہاں جا کر جو ڈسائپلز تھے انہیں ملا، پھر برنباس کے ساتھ یہ تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہوا، پھر یہ دمسکس میں بھی آیا۔ اب نیو ٹیسٹمنٹ کے ایک سکولر ہیں پیرش سینڈرز، 1937 میں یہ پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم اسی جگہ حاصل کی ہے جہاں اس وقت میں رہ رہا ہوں، اس وقت میں فورٹ ورتھ میں ہوں، یہ ارونگ میرے قریب ہی ہے فورٹ ورتھ، یہی اس نے تعلیم حاصل کی۔ یہ بڑا ریسرچر ہے، یہ سکولر ہے، یہ کیا لکھتا ہے پال کے بارے میں، ذرا سن لیجیے آپ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پال نے کیا کیا کرسچینٹی کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ he said Jesus died so that believers' sins would be forgiven۔ یہ سب سے پہلے پال نے بولا تھا۔
وہ لکھتا ہے کہ پال کی تحریر سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے God sent his son. The son was crucified for the sins of humanity. After being dead 3 days, the son was raised from the dead. عیسیٰ نے جان دے دی. کیوں جان دی؟ تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے. عیسیٰ سن آف گاڈ ہے. عیسیٰ مرنے کے 3 دن بعد آسمان پہ گیا. یہ سارے عقیدے جو ہیں وہ اسی نے پھیلائے تھے. مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیچ میں ڈالا. ایک سچے امتی اور ایماندار جرنلسٹ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کو بیان کیا. اور وہ چیزیں دوسرے صحابہ سے بھی ثابت ہیں. آپ کی مقبولیت کیوں ہوئی؟ ابو ہریرہ مشہور کیوں ہوئے؟ ہاں حدیث تو دوسرے صحابہ نے بھی بیان کی ہے, ان کے پاس بھی تھی. یہ مشہور کیوں ہوئے؟ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اور مشکات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی ہے, اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. اے میرے اللہ اپنے بندوں میں سے ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا پیارا بنا دے اور مومنین کو ان کا محبوب بنا دے. اللہ اکبر جل شانہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سچے ایماندار جرنلسٹ کی طرح, ایک سچے ایماندار امتی و صحابی کی طرح اور ایک سچے اسلام کے پیروکار کی طرح آپ نے سچا پیام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا. آپ پڑھنا چاہتے ہو تو ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں پڑھ لیجئے. آخر جس نے آنا ہے اس نے جانا تو ہے. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے 7 ہجری سے جو سفر شروع ہوا تھا 59 ہجری آ گئی. آپ علیل ہو گئے, لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے, پھر بھی ان کو حدیثیں سناتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے تو جو ہی وہ قریب آئے آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ سمیٹ لیے, ان کو قریب بٹھایا. وہ کہنے لگے آپ اپنے پاؤں پسارے رکھیے. کہنے لگے نہیں. پھر حدیث سنائی حضور کی. ہائے ہائے کیا میں حضور کی عیادت کرنے گیا تھا, آپ نے بھی اسی طرح پاؤں سمیٹ لیے تھے. لوگ صحت کے لیے دعا کرتے تو فرماتے اب ملاقات کی دعا کرو. اے اللہ میں تیری ملاقات کا آرزومند ہوں, تو بھی میری ملاقات پسند کر. آپ 59 ہجری کو وصال کر گئے کیونکہ 58 ہجری میں حضرت عائشہ کا وصال ہوا اور نماز جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ نے پڑھائی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ امیر مدینہ ولید بن عتبہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. الفاتحہ.